बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत-ए-हाल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है और अब पूरी दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं, सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के आदमी हैं। उन्होंने अब अपनी फोर्सेस को, अपने न्यूक्लियर यूनिट को अलर्ट रहने का कह दिया है, यानी पूरी तरह से तैयार रहने का कह दिया है। अब यानी एटम बम का ख़तरा है। एटम बम चलाने के हवाले से रूस के सदर ने अपने वज़ीर दिफा और आर्मी के सरबराह को ये कह दिया है कि उस यूनिट को हाई अलर्ट कर दिया जाए, खुसूसी अलर्ट पर कह दिया जाए कि वो रहें, जिसके ज़िम्मे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़िम्मे एटम बम चलाना है। ये इतनी खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर अमरीका, उसके इत्तेहादी, नेटो, यूरोप, तमाम मुल्क हिल कर रह गए हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन ने क्या कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ये तो सूरत हाल को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया गया है, ये गैर ज़िम्मेदाराना है, इसकी मजम्मत की जा रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना खौफनाक कदम है, क्योंकि इसके बाद खुद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और ये सब कह रहे हैं कि ज़रा सी बदएहतियाती, ये पेंटागन वज़ारत दिफा अमरीका की कह रही है कि उनके ज़राए उनसे खबरें लग रही हैं कि ज़रा सी बदएहतियाती तबाही का बायस बन सकती है, क्योंकि अब तो अलर्ट रहने का, पूरी तरह से तैयारी का कह दिया है रूस के सदर ने। उन्होंने बाकायदा ये खिताब में बात की, अपना पैगाम जारी किया है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि कहीं से ये कोई खबर आ गई है या कोई अंदर की इंफॉर्मेशन आ गई है। उन्होंने अलल ऐलान इस बात का ऐलान कर दिया है। अब क्यों उन्होंने ऐसा किया है, उसकी वजह भी व्लादिमीर पुतिन ने बताई है। इस वक्त का ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, रूस का कितना नुकसान हो चुका है, रूस में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, तो इस सब पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि एक तो इस ऐलान के साथ ही तशवीश की लहर पूरी दुनिया में दौड़ गई है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो इस वक्त रूस के पास हैं। रूस के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉर हेड्स हैं और उसके बाद अमेरिका के पास हैं। तो ये बड़ी तशवीश की बात है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और रूस ने इशारा दिया है। इसका मतलब है कि वो इससे भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पुतिन ने पहले ही कह दिया था कि जी बीच में कोई ना आए, वरना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस वक्त ये इशारा था, लेकिन अब तो ये कोई धमकी नहीं है। उन्होंने तो बाकायदा अलर्ट कर दिया है, खुसूसी अलर्ट पर रहने का कह दिया है कि ये हम चला सकते हैं, हम रेडी हैं इसके लिए। हुआ ये है कि एक तो जो बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है, पहले आपके सामने वो रख देता हूं। रूस के सदर ये कह रहे हैं कि जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है, उन्होंने अपनी कौम से खिताब में ये बात कही है कि आप जानते हैं कि मगरिब की तरफ से, यानी नेटो ममालिक की तरफ से जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है, जिस तरह हम पर गैर कानूनी पाबंदियां लगाई गई हैं बकौल उनके, अब और जिस तरह का रवैया, जारहाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है रूस के खिलाफ, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है और इसने हमें मजबूर कर दिया है कि अब हम ये काम करें कि हम न्यूक्लियर अलर्ट पर चले जाएं। तो मैंने अपनी फोर्सेस को कह दिया है, यूनिट को कह दिया है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो फुल अलर्ट हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। इस तरह का कोई सोच भी नहीं रहा था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि व्लादिमीर पुतिन इस हद तक चले जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन एक उसकी निस्बत कोई ताकतवर मुल्क नहीं है और शुरू में तो पेशकदमी नज़र भी आ रही थी, लेकिन अब खुद अमेरिका कह रहा है, जिसकी पेशगोई थी जी इतवार तक कब्जा हो जाएगा यूक्रेन पर। लेकिन अब ये ज़रूर है कि जो दारुल हुकूमत कैफ है उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है और चारों तरफ से कैफ को घेर लिया गया है। यूक्रेन के हुकाम इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही बात भी पता लग रही है जो दूसरा बड़ा शहर है खार्किव, उसको पहले तो घेर भी लिया गया, वहाँ फोर्सेस भी उसकी चली गई, कब्जा भी हो गया था। लेकिन अब यूक्रेन का खुद कहना है, पहले उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ पर रूसी फोर्सेस आ गई हैं, वीडियोस भी शेयर की गई, कि अब हमने बाहर धकेल दिया है, रूस की फौज को बाहर निकाल दिया है खरकेव से, दूसरा बड़ा शहर उस पर दोबारा हमने कब्जा हासिल कर लिया है। और पेंटागन भी ये कह रहा है, मैंने जिस तरह से किया कि उसकी खुद पेशगोई थी अमेरिका की कि जी इतवार तक कब्जा हो जाएगा, अब पेंटागन कह रहा है कि शदीद मज़ामत का सामना है यूक्रेन की तरफ से रूस की फौज को और कई जगह पर उनको पसपाई हुई है। 4300 फौजी बताए जा रहे हैं कि रूस के मारे गए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, वो सब तफसील जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लगता है कि इस वजह से भी गुस्से में आ गए हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब यूक्रेन आखिरकार गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है। बेलारूस में कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, रूस का वफ्द पहुंच गया, अब यूक्रेन ने भी आमादगी जाहिर कर दी है। तो अब लग रहा है कि कम से कम किसी तरफ तो मामला मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है, वरना इससे पहले तो
کوئی مذاکرات کی طرف بات نہیں بڑھ رہی تھی۔ صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ جرمنی نے اسلحے کا تو پہلے ہی کہہ دیا، 1000 سٹنگر اور 500 سٹنگر اور اینٹی ٹینک میزائلز وغیرہ وہ پہنچانے کا، اور یورپ نے پہلی دفعہ جب سے یورپین یونین بنی ہے پہلی دفعہ کسی ملک کو اسلحے کے لیے امداد دینے کا اعلان کر دیا، یعنی کسی کے لیے اسلحہ خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کو ہر طرف سے اسلحہ دیا جا رہا ہے، ہر طرف سے۔ جرمنی، فرانس، اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک ہیں، امریکہ، سب اس کو اسلحہ دے رہے ہیں، مغربی ممالک، یورپ اب پورا بیچ میں آ گیا ہے، اسلحہ دیے جا رہے ہیں، مزید اسلحہ پہنچا رہے ہیں۔ اتنا اسلحہ تو یوکرین کو شاید کم ہی دیا گیا ہو، باقاعدہ رقم کا اعلان کیا جا رہا ہے، کروڑوں ڈالرز کا اعلان کیا جا رہا ہے امداد کے لیے بھی۔ پھر دیکھیے کہ صورتحال اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے کہ جرمنی جیسا ملک، اس نے 100 ارب یورو دفاعی بجٹ میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی 113 بلین ڈالرز، 113 بلین۔ اب پاکستانی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے تو قومی خزانے میں کوئی 15-20 بلین ڈالر کے قریب رہتے ہیں، انہوں نے صرف اپنے دفاعی بجٹ میں 113 ارب ڈالر اضافے کا اعلان کیا ہے جرمنی جیسے ملک نے۔ آپ سوچئے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے یورپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جو پیوٹن کا ڈیٹرنس فورس کو ہائی الرٹ کرنے کا حکم ہے، اس نے ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ سب سے زیادہ خوف اب اس وجہ سے ہو گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ روس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا ہے، یوکرین کے صدر نے یہ بات بتائی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ جو اس وقت موجودہ بڑا دھچکا لگ رہا ہے روس کو، وہ یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور یہ ہنگامی خصوصی اجلاس ہے، 193 ممالک ہیں، اور یہاں پر اب روس کے خلاف ڈسکشن ہوگی۔ روس اس کو روکنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس اس کو ویٹو کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ خاص یعنی اقوام متحدہ کا نیا ایک قانون یا رول ہے کہ اگر کوئی ایسا ہنگامی صورتحال ہو، جنگ یا اس طرح کی صورتحال ہو، تو یہ 5 ممالک جن کے پاس ویٹو کی طاقت ہے، جس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، جن میں امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، چین ہے اور فرانس ہے، یہ 5 ممالک اگر چاہیں بھی تو پھر اس کو نہیں روک سکتے، اس کو لے جانا ہوگا کہ اگر یہ کسی چیز پر اتفاق نہیں کرتے تو پھر جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اب جنرل اسمبلی کا اجلاس روس نہیں بلانا چاہتا تھا، وہاں پر یہ ڈسکشن ہوگی۔ اب روس کا جو نقصان ہوا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے، یوکرین کی جانب سے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ روس کی طرف سے تو اتنا سامنے نہیں آ رہا، صرف یہ چیز سامنے آئی، انہوں نے کہا ہاں ہمارا بہت جانی نقصان ہوا ہے، کتنا ہوا ہے یہ ابھی روس نے نہیں بتایا۔ تو 4300 ہلاکتیں ہیں، 27 طیارے تباہ ہوئے ہیں روس کے، 26 ہیلی کاپٹر ہیں، 146 ٹینک ہیں، 706 بختر بند گاڑیاں ہیں، 49 توپیں ہیں، ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، مختلف اقسام کے 4 راکٹ لانچنگ سسٹم ہیں، یہ سب تباہ ہوئے ہیں، 30 گاڑیاں ہیں، 60 ٹینکرز ہیں، 2 ڈرون، 2 کشتیاں شامل ہیں جو کہ اس میں تباہ ہوئی ہیں اب تک کے آپریشن میں۔ تو روس ظاہر ہے کہ اس پہ پریشان ہے، اور اس وجہ سے شاید ولادیمیر پوٹن غصے میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے، نیوکلیئر جو ان کا یعنی آرسنل جو صلاحیت ہے اس کو ہائی الرٹ پر کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو روس میں احتجاج ہو رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ بن گیا ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جی یوکرین پر ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کی۔ تو روس میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں، شروع میں تو گرفتار کیا گیا لوگوں کو، لیکن اب یہ احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پوٹن پر دباؤ زیادہ آ رہا ہے۔ 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک یوکرین چھوڑ کر جا چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں یوکرین سے، اور تقریباً یہ تعداد 40 لاکھ تک بھی جا سکتی ہے، 40 لاکھ تک۔ پھر اسی وجہ سے جو کوریج ہے وہ بڑی عجیب ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں یہ تو یورپ کے لوگ ہیں، یہ تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، یہ کوئی ریفیوجیز نہیں ہیں۔ بھائی ریفیوجیز انسان نہیں ہوتے، مہاجرین۔ اب جنگ کا پتہ لگ رہا ہے پورے یورپ کو، جس طرح سے کوریج مل رہی ہے میڈیا میں، اوہو یہ کیا ہو گیا، یوکرین کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ یقیناً کہیں بھی جنگ اچھی نہیں ہوتی، انسانی المیہ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے الفاظ کہ یہ بڑے حسین لوگ ہیں، یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، یہ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، تو باقی جن پر جا کر امریکہ تباہی مچاتا رہا ہے وہ سویلائزڈ نہیں تھے، وہ حسین نہیں تھے، وہ کوئی الگ طرح کے لوگ تھے، وہ کوئی انسان نہیں تھے۔ تو کہا جا رہا ہے یہ ایک خاص نسل کے، یہ یورپ نسل کے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کوئی آپ عراق، یہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، عراق نہیں ہے، یہ کوئی افغانستان نہیں ہے، یہ تو بڑا اچھا بڑا ڈیولپڈ ملک تھا، یہاں پر لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے، رو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ باقی جہاں پر تباہی پھیل چکی ہے جن ممالک میں، ان کے لیے اس طرح کے سٹینڈرڈ نہیں ہے، ان کے لیے اس طرح میڈیا کے لوگ رپورٹ کرتے ہوئے روتے نہیں ہیں جس طرح اب رو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا روتا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، اور رپورٹنگ کا انداز ہی اور ہے، جبکہ دوسرے ممالک کے لیے، خاص طور پہ مسلمان ممالک کے لیے
ایک بالکل اور انداز ہوتا ہے، بس ایک رپورٹنگ ہاں جی یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، وہاں آنسو، وہاں اس طرح کے جذبات اور اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے. تو یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی ایک سپیریئر سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں. یہ ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے اور اس کو جو بڑے دانشور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر دیگر جگہوں پر اس کی بڑی مذمت کر رہے ہیں کہ کچھ تو خیال کریں، کچھ تو انسان کو حساس ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. انسانی ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایسے الفاظ نہ استعمال کریں کہ ایسے لگ رہا ہو کہ یہ کوئی اور لوگ تھے جن کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور باقی تو عام لوگ ہیں. یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ سویلائز تھے، یہ یورپ کے لوگ تھے، یہ سہولتوں والے لوگ تھے، یہ اور طرح کے جن کے بال اس طرح کے، جن کی آنکھیں اس طرح کی ہیں. میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے اس طرح کے ہیں. یعنی ان کے لیے اسٹینڈرڈ اور ہیں اور عام جن کو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے ان کے اور ہیں. سب انسان برابر ہیں، ظلم کہیں نہیں ہونا چاہیے، جنگ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کے لیے نقصان دہ. اب دیکھیے نا پوری اکانومی دنیا کی کہاں چلی گئی ہے، کتنے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، کتنی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ کشیدگی جلد از جلد ختم ہو. اور پاکستان اس میں ضرور سامنے آیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یوکرین کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے اور اس کی تصدیق یوکرین کے وزیر خارجہ نے بھی کی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے طلباء، پاکستانی جو یوکرین میں موجود تھے، ان کے انخلاء کی بات کی ہے کہ ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 90% پاکستانی تو نکل چکے ہیں یوکرین سے، کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ان کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں. پھر یوکرین کے وزیر خارجہ نے پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی ہے. پاکستان سے مدد کی اپیل کی ہے یوکرین کے وزیر خارجہ نے. یوکرین کہہ رہا ہے پاکستان ہماری مدد کرے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ روس پر دباؤ ڈالیں، پاکستان روس پر دباؤ ڈالے کہ وہ اس جارحیت کو روکے، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ امن ہو سکے. اور جو آپ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کا خیال کریں، ہم تبھی کر سکیں گے جب یہ روس ہم پر حملہ آور ہے اور یہ حملے روک دے گا، تو پھر یہ چیز ہو سکے گی. آپ اس پر کوشش کریں. تو یہ پاکستان سے اب یہ بات کہی گئی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ سے. تو یوکرین بھی سمجھتا ہے کہ اچھا جی کوئی بھی ہو، وہ ہر ملک سے اپیل کر رہا ہے. پاکستان سے بھی یہی انہوں نے اپیل کی ہے کہ جی ہماری مدد کرو. دعاؤں کی درخواست ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.